الصبح بدا من طلعته واللیل. زیارت کس چیز کا نام ہے؟ 10واں 20واں چہلم برسی یہ جتنی دعوتیں ہوتی ہیں ان کے الفاظ پر مت جاؤ کہ یہ حدیث میں کہاں ذکر ہے، بلکہ اس کی روح کو دیکھو کہ زیارت میں کیا کرتے ہیں، 10ویں 20ویں چہلم میں کیا کرتے ہیں. الفاظ پر بحث کرنے کی بجائے اس کی اصل روح کو سمجھو. وہ روح یہ ہے کہ زیارت ہو یا چہلم ہو، برسی ہو، جو بھی مرحومین کے لیے دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے اس میں کار خیر کیا جاتا ہے، نیک کام کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ افضل العبادت قراءۃ القرآن، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت آقا نے فرمایا وہ قرآن کی تلاوت ہے. زیارت میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اور یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اور حدیث پاک میں پیارے آقا سے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی سب سے بہترین خصلت، اسلام کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، غریب اور امیر کی تخصیص نہیں ہے. غریبوں کو کھلائے تو بہتر بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن مخلوق خدا کو کھلانا یہ خالق کو بڑا پسندیدہ عمل ہے، خدا کو بہت محبوب عمل ہے کہ خدا کے بندوں کو کھلایا جائے. تو غرباء اور فقراء کو بھی کھلایا جاتا ہے. تو زیارت ہو یا 10واں 20واں چہلم، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کی روح یہ ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، غرباء فقراء عام و خاص کو کھلایا جاتا ہے، اور مرحومین کے لیے دعائیں کی جاتی ہے. یہ عمل کیا جاتا ہے. اب ان عمل کو دیکھیں، کیا حدیث رسول میں پیارے آقا نے قرآن کی تلاوت کی عظمت کو نہیں بیان کیا؟ غریبوں کو کھلانے کی عظمت کو بیان نہیں کیا؟ پیارے آقا نے جس طرح صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم حج کرو گے تو تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملے گا، تم روزہ رکھو گے تو تمہارے والدین کو اس کا ثواب ملے گا، اس کی والدین کی جانب سے تم روزہ رکھ سکتے ہو. جس طرح پیارے آقا نے دیگر اعمال صالحہ، چاہے وہ بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، ہر عبادت میں آقا نے فرمایا کہ تم اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا سکتے ہو. تو زیارت میں، چہلم میں، برسی میں یہی ہوتا ہے، یہی کام کیا جاتا ہے کہ عبادت بدنی ہو یا مالی عبادت ہو، چاہے ہم دعا کریں یا چاہے صدقہ و خیرات کریں، ان کا مجموعہ ان کو جمع کیا جاتا ہے اور اس کا ثواب مرحومین کو پہنچایا جاتا ہے. تو بہرحال ضرورت اسی بات کی ہے کہ الفاظ پر جھگڑے نہ کریں بلکہ اس کی اصل روح کو دیکھیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی بدبخت یہ تصور کرے کہ نہیں مجھے لفظ ہی چاہیے، زیارت کا لفظ حدیث میں کہا ہے، چہلم کا لفظ حدیث میں کہا ہے، کوئی اس کے پیچھے پڑ جائے تو اس کو یہ کہے کہ بھائی تم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، تم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو اس مسجد کا نام کیا ہے؟ تم جو حدیث کی کتاب پڑھتے ہو، بخاری شریف حدیث کی کتاب پڑھتے ہو، پوری احادیث میں کہیں پر بھی بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے اس طرح کہہ کر کوئی حدیث میں ذکر کیا گیا؟ اسی طرح ختم بخاری کا جلسہ ہوتا ہے، وہ بھی ختم بخاری کا جلسہ رکھتے ہیں جب بخاری شریف ختم ہوتی ہے. ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ختم بخاری کا جلسہ، ایسی ٹاپک کا کوئی حدیث موجود ہے، اس مضمون کی، اس موضوع کی کوئی حدیث میں ذکر کیا گیا کہ ختم بخاری کا جلسہ کرنا چاہیے، ختم بخاری کا جلسہ کرنا جائز ہے؟ جب ختم بخاری کے جلسے کا ذکر احادیث میں ذکر نہیں ہے، احادیث میں بیان نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جائز ہے، تو اگر زیارت، چہلم، 10واں 20واں کا نام احادیث میں نہیں آیا تو اس کی وجہ سے یہ ناجائز کیسے ہو گئے؟ بلکہ اصل مقصد کو دیکھنا پڑے گا کہ مقصد کیا ہے. مقصد یہی ہے کہ ان دعوتوں میں کچھ نیکی کا کام کیا جائے اور اس کا ثواب مرحوم تک پہنچایا جائے. اسی لیے یہ دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور بعض لوگ یہاں پر غلط فہمی لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ چہلم 40ویں دن کرتے ہیں،
ایصال ثواب کرنا ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہر دن کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص دن تعین نہیں ہے، کوئی خاص وقت مقرر نہیں، جب چاہے جب کر سکتے ہیں، زندگی کے ہر دن میں کسی بھی وقت ایصال ثواب کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس 40ویں دن چہلم کرتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ 40ویں دن ہی کیوں؟ حالانکہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن 40ویں دن ہی کیوں کرتے؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ 40ویں دن اس لیے کرتے ہیں تاکہ سارے لوگوں کو آسانی ہو جائے، ایک خاص دن متعین کرتے ہیں، سارے لوگ آسانی سے جمع ہو جائے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو 40 کا جو لفظ ہے، ہر لفظ میں، ہر دن میں جو ہم علماء نے بیان کیے ہیں، کوئی نہ کوئی خصوصی برکت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خصوصی برکت ہوتی ہے، اسی لیے تعین کرتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو درس دیا کرتے، ہر جمعرات کے دن۔ جمعرات کو آپ نے خاص کر لیا تھا۔ کیا کوئی حدیث میں یہ ملتا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جمعرات کے دن ہی واعظ و نصیحت کیا کرو، اس کے بعد مت کیا کرو؟ سرکار نے کبھی یہ نہیں فرمایا، لیکن جمعرات کا دن اس لیے مخصوص کر دیا تاکہ سارے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ جب کوئی دن خاص ہو جاتا ہے، متعین ہو جاتا ہے، تو لوگوں کو آسانی ہوتی ہے کہ یہ دن میں یہ کام کیا جاتا ہے تو اس پر پابندی کے ساتھ اس کام کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو دن کو خاص کر لینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے اندر حکمتیں ہوتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 40واں چہلم 40ویں دن ہی کیوں کرتے؟ تو آپ اس پر غور کریں، حکمت غور کریں۔ کبھی بھی کر سکتے ہیں ایصال ثواب، لیکن حکمت یہ ہے کہ جو 40واں دن ہوتا ہے، 40 کا جو عدد ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھ سے کلام کرنا چاہتے ہو، میرا دیدار کرنا چاہتے ہو، تو 40 دن تک تمہیں کوہ طور پر کھڑا رہنا پڑے گا۔ 40 دن تک اللہ نے 40ویں عدد کو پسند کیا، اسی لیے فرمایا کہ 40 دن تک کوہ طور پر تمہیں رہنا پڑے گا۔ اسی لیے 40 کی وہ لفظ کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ احادیث کریمہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، اکثر علماء نے 40 کے نام سے لکھا ہے۔ 40 کا مطلب ہے 40، عربی زبان کا لفظ ہے 40، یعنی 40 حدیثوں کو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ 40 دن کی جماعتوں میں بھی جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ جب 40واں کرنا جائز نہیں ہے تو 40ویں کی 40 دن کی دعوتوں، تبلیغی گشت میں جانا، ان کی جماعتوں میں جانا، یہ کیسے جائز ہو گیا؟ تو بہرحال ضرورت اسی بات کی ہے کہ 40 کا جو عدد ہے، اس میں خصوصیت یہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں 40 دن اعتکاف فرمایا، 40 دن پیارے آقا نے غار حرا میں اعتکاف کیا۔ تو اس طرح حکمتیں بہت نظر آتی ہے، دیکھنے والے کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم آسانی سے کسی بھی چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو 40 کا جو عدد ہے یہ بڑا پسندیدہ عدد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن رکے رہے، پیارے آقا غار حرا میں 40 دن تک اعتکاف کیے، محدثین کرام 40 احادیث کو جمع کرتے رہتے۔ تو اس طرح 40 کے عدد میں ایک خوشنمائی ہے، اسلام کا پسندیدہ عدد ہے۔ اس کے علاوہ جتنے عدد ہے وہ بھی ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن 40 کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے جب دیکھا، اکابرین بزرگان دین نے دیکھا کہ یہ 40واں بزرگان دین بھی اپناتے ہیں، اللہ نے بھی اپنایا، آقا نے بھی اپنایا، ہم امتی ہیں، خدا کے بندے ہیں، آقا کے غلام ہیں، ہم بھی اپنے مرحومین کے لیے دعائیں جب کرتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ 40واں یعنی چہلم کے نام سے ایک دعوت رکھ دی۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہر معاملے میں جھگڑا کرنا اور فساد پیدا کرنا، لوگوں کے اندر انتشار پیدا کر دینا، یہ آج لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ ہر چیز کو